اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم اپنی پاکستان نیوی کے اینٹی سب میرین وارفیئر اور اینٹی سرفیس وارفیئر کے حوالے سے جو ہماری سیریز تھی، جس میں ہم نے پہلے آپ سے بات کی تھی P3C اوریانس کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو پاکستان میں نیا اضافہ اس حوالے سے جو خاص طور پہ انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکونیسنس کے حوالے سے جو اضافہ ہے وہ RAS-72 ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے پاکستان بحریہ کا جو فیوچر منصوبہ ہے، جس کو سی سلطان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ سی سلطان میں کیا ہے، اس میں کیا خد و خال ہے، اس میں کیا چیز ہیں، کیا اس میں اس کی اسپیسیفیکیشنز ہوں گی۔ تو پاک بحریہ نے سی سلطان منصوبے کے ذریعے اپنی میری ٹائم نگرانی کی صلاحیتوں کو تبدیل کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے، اور 2026 میں اس کی ابتدائی ترسیل کے لیے شیڈول کے مطابق اس منصوبے میں 3 ایمبریئر لائن ایج 1000 طیاروں کو جدید ترین فاصلے تک جاسوسی پلیٹ فارم میں تبدیل کرنا شامل ہے۔ پاکستان کو 2026 تک سی سلطان پیٹرول طیارہ ملنا شروع ہو جائے گا، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجی شامل ہوگی، جن میں الیکٹرانک انٹیلیجنس سینسرز، الیکٹرو آپٹیکل ٹرٹ، ایکٹیو الیکٹرانک اسکینڈ ایرے ریڈار، سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور جدید ہتھیاروں کی تعیناتی کے نظام شامل ہوں گے۔ اس جامع اپ گریڈ کا مقصد پرانے P3C اوریان بیڑے کو تبدیل کرنا اور میری ٹائم آپریشنل صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ کرنا ہے۔ پاک بحریہ کا حتمی مقصد اپنے پورے P3C اوریان بیڑے کو 10 تبدیل شدہ کمرشل جیٹ طیاروں سے تبدیل کرنا ہے۔ پہلا لائن ایج 1000 سپتمبر 2021 میں عملے کی تربیت کے لیے شامل کیا گیا تھا، جس کے بعد فراہمی کی منصوبہ بندی مرحلہ وار اور جدت کی حکمت عملی کے حصے کے طور پر آنے والے سالوں میں کی جائے گی۔ سی سلطان منصوبہ میری ٹائم سرویلنس ٹیکنالوجی میں ایک اہم سرمایہ کاری کی نمائندگی کرتا ہے، جو اسٹریٹجک تکنیکی انضمام اور بین الاقوامی شراکت داری کے ذریعے اپنی بحری ہوا بازی کی صلاحیتوں کو جدید بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ پاک بحریہ اس وقت لینارڈو سی سپرے ریڈار سے لیس RAS-72 ایگل طیارہ استعمال کر رہی ہے۔ یہ مختصر فاصلے تک سمندری گشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایمبریئر لائن ایج 1000 جیٹ کو طویل فاصلے کے آپریشنز کے لیے خصوصی طور پر اپنی مرضی کے مطابق بنایا جائے گا، اور اس کا مقصد کے لیے طالبی فرم لینارڈو کو ایک بار پھر مطلوبہ ترمیم کے لیے خدمات حاصل کی جائیں گی۔ سی سلطان میں کسی بھی جدید آبدوز جنگ کے پلیٹ فارم کے مطابق الیکٹرانک کاؤنٹر اقدامات، الیکٹرانک سپورٹ اقدامات اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہوں گے۔ یہ طیارے جارحانہ صلاحیتوں کے حامل ہوں گے، جہاں جہاز شکن میزائل فائر کرنے کی صلاحیت، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی سرفیس وارفیئر، اینٹی سب میرین وارفیئر اور انٹیلیجنس نگرانی اور جاسوسی مشن میں سی سلطان کے کلیدی کردار ہوں گے۔ پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سی سلطان کی تخمینہ لاگت 50 سے 85 ملین ڈالر کے درمیان ہے، جبکہ اس تبدیلیوں پر فی طیارہ 20 سے 30 ملین ڈالر لاگت آ سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن برداشت اور رفتار کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے طیارے صرف ایمبریئر لائن ایج 1000 کے ذریعے ہی پورا کیا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اصل کمپنی نے اس جہاز کی پیداوار بند کر دی ہے، اس لیے پاکستان کو معتد وینڈرز کی تلاش کرنے پر اس کے ذریعے اس پروجیکٹ کو تکمیل ہوگی۔ اس پیش رفت نے لازمی طور پر دفاعی دلچسپی رکھنے والوں کو پاکستان نیوی کے نئے شامل ہونے والے سی سلطان اور اس کے ہندوستانی بحریہ کے ہم منصب P8 پوزیڈون کے درمیان موازنہ کرنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ سی سلطان کا بنیادی کام ہندوستانی بحریہ کی آبدوزوں کو شکار کرنا اور جہاز شکن کارروائیوں میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس جنگ کے دوران طویل فاصلے تک مار کرنے والے آپریشنز کے لیے طیارے کے لیے اسکاٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سی سلطان صرف امن کے وقت کی کارروائیوں کے لیے اچھا ہوگا، جبکہ جنگ کے وقت طیارے کو محاذ سے پیچھے رکھنا ہوگا۔ انڈین دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ جو کہ پاک بحریہ میں شامل کیا جانا ہے، وہ اس کی قوت میں یقیناً اضافہ کرنے والا ہوگا، اور خاص طور پر اگر اس میں اینٹی سب میرین وارفیئر، اینٹی سرفیس وارفیئر اور الیکٹرانک سپورٹ معیار اور اس طرح کی دیگر معیاری اثاثوں کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یقیناً طور پر اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی آپریشنل صلاحیتوں کا
کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اینٹی ایئر اور اینٹی میزائل صلاحیتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ P-3 کی جگہ ایمبریئر لائن ایج 1000 جیسے غیر ثابت شدہ سیول طیارے کا انتخاب کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس دنیا بھر سے شاید اچھی پیشکشوں کی کمی ہے اور اس وجہ سے وہ سمجھوتہ پڑنے پر مجبور ہے۔ سیول فلائنگ کے لیے ڈیزائن کیے گئے اس طیارے کو سمندری فوجی استعمال کے لیے تبدیل کرنا اگرچہ کوئی آسان نہیں ہے۔ انجن فریم، بجلی پیدا کرنے کے نظام وغیرہ کے حوالے سے ڈیزائن کی کمی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اسی طرح طیاروں کو ہتھیاروں، سینسرز، ٹیکٹیکل مشن سسٹم وغیرہ سے لیس کرنے کا کام بھی اتنا ہی مشکل ہوگا، جس کے لیے وسیع پیمانے پر ساختی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ سب طیارے کے بنیادی وزن میں بھی اضافہ کرے گا، جس سے اس کی مجموعی آپریشنل صلاحیتوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ ان کے پاس سینسر، ہتھیاروں وغیرہ کے حوالے سے مدد کرنے کے لیے امریکی یا یورپی کمپنیز نہیں ہیں، لیکن انہیں چین اور ترکی کی مدد آگے لے جا سکتی ہے، اور اگرچہ محفوظ پرواز کے لیے ضروری کلیئرنس حاصل کرنے میں یقینی طور پر بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آئے گا۔ خوش رہے باد، السلام علیکم۔